الأولياء. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کی تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں، تمام مسلمانوں کو میری جانب سے سلام پہنچے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غوث العظم اسپیشل کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد جنید اقبال حاضر خدمت ہے. آج ناظرین جس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے وہ بہت ہی پیارا اور لطیف سا موضوع ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کسی شخصیت کو دیکھتے ہیں جسے ہم شخصیت کہتے ہیں، یا کسی ہستی کو دیکھتے ہیں جسے ہم ہستی کہتے ہیں، یا یوں کہیے کہ جب اللہ کے کسی مقرب بندے کو دیکھتے ہیں، ولی کو دیکھتے ہیں، پیارے کو دیکھتے ہیں، محبوب کو دیکھتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں کہ جس کے درجات کو اللہ نے بہت بلند کیا ہوتا ہے، اس کو دیکھتے ہیں کہ جس کی بات ہر انسان کرتا ہے، اس کو دیکھتے ہیں کہ جسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاہا ہوتا ہے، منتخب کیا ہوتا ہے، ڈیزگنیشن دیا ہوتا ہے، مراتب سے نوازا ہوتا ہے. اسے دیکھتے ہیں کہ جو خلق میں نہایت محترم بھی ہوتا ہے اور یقیناً اس کی توقیر، اس کی عزت اور اس کی ڈگنیٹی کی بات ایک عام آدمی کرتا ہے. اسے دیکھتے ہیں کہ جس کے کاندھوں پر بے حد بھاری ذمہ داریاں ہوا کرتی ہیں اور اللہ تعالیٰ ایک خاص مقصد کے لیے اسے چنا کرتا ہے. اسے دیکھتے ہیں کہ جس کے بارے میں ہر خاص و عام یہ کہتا ہے کہ یقیناً یہ اللہ کا پیارا ہے، اللہ کا مقرب ہے، اللہ کا ولی ہے، اللہ کا محبوب ہے، اور بے شک اللہ نے اس کے مراتب کو بلند کیا ہے. تو پھر ناظرین ہم صرف اس کی ظاہری حلیے کو نہیں دیکھا کرتے، بلکہ پھر ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ اس وجود میں سے اٹھنے والی ایک ایک کرن ہم محسوس کرتے ہیں کہ اس کے اندر کیا رمق ہے، کیا خوبصورتی ہے، کیا بات ہے. ان کی ایک ایک عادت پہ غور کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو ان کے عادات و اطوار ہیں وہ بنیادی طور پہ کیا ہیں، ان کا اٹھنے کا طریقہ کیا ہے، ان کے چلنے کا طریقہ کیا ہے، ان کے بیٹھنے کا طریقہ کیا ہے، یہ کھانا کیسے تناول فرماتے ہیں، یہ لوگوں سے گفتگو کیسے کرتے ہیں، ان کے معاملات کیا ہیں، کس وقت جلال کی کیفیت میں ہوتے ہیں اور کس وقت جمال کی کیفیت میں ہوتے ہیں، مسکراتے ہیں تو کیسے مسکراتے ہیں، تبسم فرماتے ہیں تو کیسے فرماتے ہیں، بات کرتے ہیں تو کیسے بات کرتے ہیں، معاملات کرتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں. ایک عام آدمی کے ساتھ ان کا تعلق کیا ہوتا ہے، ایک خاص کے ساتھ ان کا تعلق کیا ہوتا ہے. ایک عام آدمی جب ان کے در پہ آتا ہے تو پھر ان کا طریق کیا ہوتا ہے، اور وہ جب کسی خاص کو اپنے پاس بلاتے ہیں، یعنی جسے ہم یوں کہیں کہ کسی کرسی والے کو، کسی طاقت والے کو، کسی قوت والے کو، یا یوں کہیے کہ اللہ کے کسی مقرب بندے سے جب وہ ملتے ہیں تو پھر کیسے ملتے ہیں. بہت سی باتیں ہیں ناظرین، اور یہی وہ باتیں ہیں جن کو دیکھ کر ایک عام آدمی بہت کچھ سیکھتا ہے، بہت کچھ سمجھتا ہے، بہت کچھ محسوس کرتا ہے. ایسا بھی ہوتا ہے ناظرین کہ یہ وہ ہستیاں ہوتی ہیں کہ جن کے بارے میں کہنا غلط نہ ہوگا کہ یہ اپنی گفتگو سے تو بہت کچھ سمجھاتی ہیں، اپنے واعظ و نصیحت سے تو بہت کچھ سمجھاتی ہیں، اپنے خطبات سے، اپنے ارشادات سے، اپنے فرمودات سے، اپنے لکھے ہوئے سے تو بہت کچھ سمجھاتی ہیں، بہت نصیحت آموز باتیں ہوتی ہیں. لیکن یہ بھی کہنا غلط نہ ہوگا کہ ان کی باڈی لینگویج یا ان کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، معاملات کرنا، ان کا خاموش رہنا اور ان کا جو ہے وہ صرف اپنی آنکھوں سے بہت کچھ سمجھا دینا، یہ بھی یقیناً ناظرین ہمارے لیے بہت سبق آموز ہوتا ہے. آج ان کے شمائل پہ گفتگو ہوگی، یعنی حضور غوث العظم دستگیر حضرت الشیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے شمائل کے حوالے سے، ان کی عادات کے حوالے سے گفتگو کریں گے اور دیکھیں گے کہ کس انداز سے آپ نے زندگی گزاری اور آپ کی زندگی کے اندر ہمیں کیا کچھ ملتا ہے. میرے ساتھ اس وقت تشریف فرما آپ کے ہمارے ہم سب کے بہت ہردل عزیز ہیں، قابل احترام ہیں، ممتاز عالم دین ہیں، آپ ان سے بہت پیار کرتے ہیں، بہت مدلل بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، محترم جناب مفتی اکمل صاحب. مفتی صاحب آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، سلام عرض کرتا ہوں. السلام علیکم. اور دوسری شخصیت ناظرین ممتاز عالم دین ہیں، بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں. آپ چیئرمین ہیں ڈپارٹمنٹ آف پیٹرولیم ٹیکنالوجی کے اور ادارہ تحقیقات امام احمد رضا انٹرنیشنل کے آپ جنرل سیکریٹری ہیں. محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر مجید اللہ قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. پروفیسر صاحب آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، سلام عرض کرتا ہوں. السلام علیکم.
صاحب آج شمائل کے حوالے سے بات چیت ہے، اور ناظرین ٹیلی فون لائنز آپ کے لیے اوپن ہیں، دنیا میں آپ کہیں بھی بستے ہوں، آپ اگر جاننا چاہتے ہیں کہ حضور غوث الاعظم دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا مقام تو ظاہر ہے، سب پہ آیا ہے، لیکن عادات بھی تو ہوتی ہیں نا. کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا، ہم مثال دیتے ہیں کہ صاحب ہم فلاں بزرگ کے پاس گئے تھے، ان کی یہ عادات بڑی کمال تھی، بڑی دل موہ لینے والی باتیں کیا کرتے تھے، کیا خوبصورت انداز تھا، کیا ان کی نشست و برخاست تھی، کیا ان کا لوگوں سے جو کلام کا انداز تھا. تو آپ آئیے ہمیں جوائن کریں، اور کوئی بات اگر پوچھنا چاہتے ہیں تو یقیناً میں آپ کا منتظر ہوں. جی مفتی صاحب، بات کا آغاز کرتے ہیں شمائل کے حوالے سے، اور ظاہر ہے میں چاہوں گا کہ اس پہ بڑی ڈیٹیلڈ گفتگو ہو کہ حضور غوث الاعظم دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے شمائل، ان کی عادات اطوار کیا تھی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر میں آپ کی تمام عادات کو خلاصتاً پیش کرنا چاہوں تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ آپ کی تمام عادات و اطوار بالکل وہی تھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات و اطوار تھیں. کیا بات، یعنی آپ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چلتی پھرتی تصویر تھی، انتہائی متبع سنت تھے، اور آپ کے ہر عمل سے اتباع سنت کا پہلو آسانی سے جانا جا سکتا تھا. اگر آپ کی پہلے ذات کے اعتبار سے دیکھ لیں کہ آپ لباس بھی ایسے اختیار کرتے تھے جو سنت کے مطابق تھا، سنت کے مطابق علوم دینیہ سے آپ مالا مال تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست علم عطا فرمایا. آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب کے مطابق باقاعدہ کسب فرمایا. مسکرا کے گفتگو کیا کرتے تھے، نگاہیں جھکا کر بات کرتے تھے، طلباء پہ بہت زیادہ مہربان تھے، غریبوں پہ بہت شفقت فرماتے تھے، سخاوت آپ کی بہت زیادہ سخی تھے. حتیٰ کہ جب آپ نے علم حاصل کرنے کا ارادہ فرمایا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو اشارہ ہوا اور آپ بغداد تشریف لے گئے، تو وہاں جتنا بھی آپ کے پاس موجود تھا، پہلے زمانے میں ایسے ہاسٹل کا انتظامات تو ہوتے نہیں تھے، مسجدوں میں مسافر آتے، مدارس میں جا کر درس حاصل کرتے، اور عموماً درس کے لیے بھی مسجدوں کا انتخاب کیا جاتا تھا. تو یہ نہیں کہ آپ نے وہاں پر جا کر کوئی مکان خرید لیا ہو یا باقاعدہ کہیں اسٹے کیا ہو، آپ نے بلکہ جو آپ کے پاس تھا وہ بھی وہاں کے فقراء میں تقسیم کر دیا تھا. واہ سبحان. اور اللہ تبارک و تعالیٰ پہ کامل بھروسہ توکل کر کے آپ اپنے وقت کو گزارا کرتے تھے. اسی طریقے سے منتقم مزاج نہیں تھے، کبھی آپ نے کسی سے اپنی ذات کی خاطر انتقام نہیں لیا ہے. ہاں اگر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتا یا حق کے خلاف کوئی معاملہ کرتا تو پھر آپ کا جلال قابل دید ہوتا تھا، جس کی تجلی برداشت کرنا لوگوں کے بس کی بات نہیں ہوتی تھی، بہت جلال تھا. اس کے علاوہ آپ کی عادات میں داخل تھا رات کو اٹھ کر عبادات کرنا. اس کو آپ معمولات میں بھی لے سکتے ہیں، لیکن میں اس کو عادات میں اس لیے لے رہا ہوں کہ جب ایک معمول انسان کی گویا کہ فطرت ثانیہ بن جائے تو بالکل ایسا ہو جاتا ہے جیسے عادت کیسے، اور جب عادت بن جاتی ہے تو تکلف ختم ہو جاتا ہے. تو آپ کی عبادات اتنی کثیر تھیں اور مجاہدات اتنے سخت تھے، لیکن وہ ایسی آپ کی عادات میں شامل ہو گئے تھے وہ معمولات کہ آپ بلا تکلف ان کو ادا فرمایا کرتے تھے. تو خلاصہ یہی ہے کہ آپ کی حیات طیبہ کے کسی بھی پہلو کو لیا جائے وہ بالکل بعینی ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے موافق تھی، اور ان عادات و اطوار کی بنا پر آپ ہر دل عزیز تھے، ہر ایک آپ سے محبت رکھا کرتا تھا. جی پروفیسر صاحب کیا فرمائیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بات بالکل درست ہے، اور مفتی صاحب نے فرمایا کہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سنتیں تھیں اس پر پورا عمل کرتے تھے، اور یہی وصف خاص ہوتا ہے ان بندوں کا کہ جو اللہ رب العزت سے قریب ہونا چاہتے ہیں. کیونکہ اللہ رب العزت کے قریب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے جو سب سے برگزیدہ بندے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اتباع کی جائے. فاتبعونی یحببکم اللہ، یہ اللہ کا ارشاد ہے. اس لیے آپ کسی بھی ولی کو جب دیکھیں گے، اور ولی کسی زمانے کا بھی ہو، آپ دیکھیں گے وہ اتباع رسول میں بہت آگے ہے، اس لیے کہ جو کچھ اس کو ملتا ہے وہ رسول کی بارگاہ سے ملتا ہے. اور جب وہ اطاعت کے اندر یوں میں کہہ سکتا ہوں کہ جب 100% اطاعت کر رہا ہوتا ہے کوئی اللہ کا بندہ، تو اس مقام ولایت پر ہوتا ہے کہ جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسب جو ہے علم جو ہے وہ ڈائریکٹ حاصل کر رہا ہوتا ہے. عام علماء جو ہیں یا عام لوگ جو ہیں وہ تو کتابوں سے علم حاصل کرتے ہیں نا،
لیکن یہ افراد وہ ہوتے ہیں جو صاحب کتاب سے حاصل کرتے ہیں. یعنی پھر بغداد والے کا مدینے والے سے ڈائریکٹ رابطہ ظاہری بات ہے، اس لیے کہ وہ اتباع میں اتنے آگے ہوتے ہیں کہ کوئی کام وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف کرتے ہی نہیں ہیں. جب نہیں کرتے ہیں تو پھر اللہ کے برگزیدہ بندے ہو جاتے ہیں، اور جب اللہ کے برگزیدہ بندے ہو جاتے ہیں تو یقیناً اب ان کا دیکھنا، ان کا چلنا، ان کا پھرنا، ان کا جو کچھ بھی کام ہے اللہ فرماتا ہے یہ میں کر رہا ہوں. یعنی وہ کلام جو کر رہے ہیں وہ کلام وہ نہیں کر رہا بلکہ میں کر رہا ہوں. وہ دیکھ نہیں رہا اپنی آنکھوں سے بلکہ میں اس کی آنکھوں سے دکھا رہا ہوں. تو یہ اسی وقت ممکن ہوتا ہے کہ جب اتباع، اسی لیے ہم آپ بھی دیکھیں کہ جتنے بھی ہمارے صوفیہ کرام ہیں انہوں نے جو ساری تعلیمات پر زور دیا وہ یہ دیا کہ اپنے فرائض ادا کرو اور اتباع سنت کے اندر جتنا زیادہ منہمک ہو سکتے ہو، جتنا زیادہ کر سکتے ہو کرو، کیونکہ یہی تمہاری دنیا میں بھی کام آنے والی چیز ہے اور یہی آخرت میں کام آنے والی چیز ہے. تو سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچپن سے لے کر اور اپنے آخری عمر 90 سال کی عمر ہے، اور 90 سال کی عمر کوئی چھوٹی عمر نہیں ہوتی ہے. اس 90 سال کی عمر میں تاریخ لکھنے والے ہر چیز کو کرٹیسائز کرتے ہیں. جو اپوزیشن میں ہوتا ہے وہ ایک ایک چیز کو پرکھتا ہے. ہمارے صوفیہ کرام اور بالخصوص غوث اعظم کا حوالہ کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، ان پر لکھنے والوں نے مخالفت میں بھی لکھا، لیکن کوئی ان کے کردار کے متعلق یہ نہیں سکا کہ انہوں نے یہ بات سنت کے خلاف کی ہے. اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ ان کا کوئی کام جو ہے وہ سنت کے خلاف ہوتا ہی نہیں تھا. اس لیے لکھنے والا کچھ اور تو لکھ دے گا کہ بھائی انہوں نے یہ کیا، لیکن کبھی ان کا کوئی عمل ایسا نہیں ان کو نظر آئے گا کہ وہ کرٹیسائز کر سکے کہ سنت کے خلاف ہے. بلکہ وصال بھی جو ہے اس کا عدد تو آپ دیکھیں 9 ہی بن گیا نا. جس سرکار کے جو ہے وہ پردہ فرمانے کا جو ہے وہ 63 سال معاملہ، 6 اور 3 9 ہو گئے، وہاں اپنے 9 کر لے تو بات تو وہی ہوگی. اب اس 90 سال کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں کہ سیدنا غوث اعظم کی جو 50 سالہ زندگی ہے وہ ساری کے ساری اپنے آپ کو بنانے کی ہے، کردار کے بنانے کی ہے، مجاہدے کی ہے، ریاضت کی ہے. اور یہ 25 سال تک وہ علم حاصل کرتے رہے، باقی 25 سال جو ہے وہ اپنے کردار کو بناتے رہے، اور اس کردار کے اندر اب نفس کے ساتھ جہاد کیا. جنید صاحب، نفس کے ساتھ جہاد ہی سب سے بڑا کارنامہ ہوتا ہے کسی بھی ایک انسان. یقیناً جہاد اکبر ہے وہ، اور وہ جہاد اکبر. بالکل ٹھیک. جس نے نفس کو قتل کیا تو وہی ولی بنتا ہے. تو انہوں نے ظاہر 25 سال تک کام کیا، اور اس کارنامے کے بعد جب دنیا میں آئے اور بغداد میں آ کر مسند پہ بیٹھے، اور اس کے بعد سے دیکھیں کہ لوگ جو آنا شروع ہو گئے. اب کیا تھی کہ اب ظاہر بات ہے کہ اب کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کام لینا تھا، انہوں نے اپنے آپ کو اپنے تئیں اتنا کامل کر لیا تھا، لہذا جب مسند پہ آ کر بیٹھے تبلیغ کا کام شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے ایسی تائید غیبی سے مدد فرمائی کہ ان کی مجلس کے اندر، جہاں بغداد کے اندر بالکل خاموشی ہو گئی تھی، اس مدرسے کے اور مسجد کے اندر جب آپ خطبہ دیتے تھے تو 2 4 20 نہیں بلکہ سینکڑوں نہیں ہزاروں افراد کا مجمع ہوتا تھا جو ان سے یقیناً علم حاصل کرتا تھا، اور لکھنے والے جو ہے بیٹھے ہوتے تھے. بالکل بالکل ٹھیک ہے. ابو دھابی سے پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں، دیکھیں کون ہے. السلام علیکم. السلام فرما دیجیے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ میں محمد رشید نام ہے میرا، ابو دھابی سے بات کر رہا ہوں. جی فرمائیے جناب. میرا ایک مسئلہ، 2 سوال ہے میرے. ایک یہ ہے 11ویں شریف کے بارے میں. میں کچھ عرصے سے 11ویں شریف کا باقاعدہ اہتمام کر رہا ہوں کچھ سالوں سے، اور یہاں مختلف مسائل کے لوگ. آپ کی کال غالباً ڈراپ ہو گئی، لیکن میں سمجھ گیا آپ کی بات کہ آپ کا جو کوشچن ہے اس کا جو مفہوم ہوگا وہ یہی بنے گا کہ جی آپ کرتے آ رہے ہیں، اور اگر آپ کو کوئی کرٹیسائز کر رہا ہے اس بات پہ کہ آپ کو کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، تو شاید آپ اس وجہ سے جو ہے وہ پزلڈ ہے. بہرحال اس پہ جواب دیں گے. آپ رہیے ناظرین ہمارے ساتھ، اور یقیناً ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں کچھ اور گفتگو کے ساتھ، اور آپ کی کالز کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے ایک مختصر وقفے کے بعد. غوث اعظم اے شہ بغداد آنے اولیاء. غوث الاعظم اسپیشل کے حوالے سے ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد جنید اقبال حاضر خدمت. ایک کالر ہمارے ساتھ اس وقت لائن پہ موجود ہیں. السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ کراچی سے. کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جفران بات کر رہا ہوں بھائی. جی فرمائیے فرمائیے. اچھا جنید بھائی، مجھے یہ سوال کروانا تھا مجید اللہ قادری صاحب اور دیگر علماء اکرام سے کہ حضور سیدنا غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کس دن پیدا ہوئے تھے، وہ دن بتا دیں کائنڈلی، مطلب منڈے سنڈے جو بھی ہے مطلب. اچھا انہو ٹھیک ہے جی. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. میرا خیال ہے پہلے وہ جو کوشچن آپ کے پاس آیا تھا اس پہ ذرا سے بات کر لیں کہ ایک صاحب ہیں وہ 11ویں شریف مناتے ہیں،
دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میری تمام دیکھنے والوں سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ جو بھی عقیدہ رکھتے ہیں، جو آپ کا نظریہ ہے، جو آپ کے تصورات و خیالات ہیں، یا جن چیزوں کو آپ باقاعدہ اپنے معمولات میں شامل کیے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں تمام ضروری معلومات حاصل کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا، ایک تو یہ کہ آپ کے پاس ایک باقاعدہ دلیل ہوگی، اور اس دلیل کی روشنی میں جب آپ عمل کر رہے ہوں گے یا ایک نظریہ عقیدہ رکھتے ہیں تو آپ کا قلب بھی مطمئن ہوگا کہ جو میں اختیار کیے ہوں بالکل درست ہے۔ یہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات کہ ہمارے بڑوں سے ایک چیز چلتی آتی ہے، بڑوں سے مراد خاندان میں، اور اس میں ایسی ایڈنگ ہو جاتی ہے یا بیچ میں کچھ لوگ ایسی تبدیلیاں کر دیتے ہیں کہ وہ ایک اصل شکل پہ قائم رہنے کے بجائے ایک مسخ شدہ شکل ہمارے پاس آتی ہے، بالکل ٹھیک ہے، اور ہم اسے اپنے گھر کی ایک رسم کے طور پہ قبول کرنے کے بعد اسی پر جمے ہوئے ہوتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ بعض چیزیں اچھی ہیں تو بعض اس میں غلط چیزیں بھی شامل ہو جاتی ہیں، جیسے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نیاز کر کے عورتیں یہ کہتی ہیں مرد نہیں کھائیں گے عورت کھائے گی۔ ارے بھائی مردوں نے کیا بگاڑا ہے، عقیدت تو مردوں کی بھی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ اس قسم کے جو تصورات ہمارے ہاں، یہ اس کی اصلاح اور تصحیح اس وقت ہوگی کہ جب ہم کسی علماء سے رجوع کر کے اپنے ان نظریات کو، ان عقائد کو، ان معمولات کو بالکل عین شریعت کے مطابق اور صاف ستھرا کر لیں گے۔ اب ان بھائی نے جو کویسچن کیا تھا جی میں 11ویں کرتا ہوں اور لوگ مجھ پہ اعتراض کرتے ہیں اور یہ جواب نہیں دے پاتے غالباً، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک معمول اختیار تو کر لیا، لیکن کیوں کر لیا مجھے نہیں پتا۔ تو بڑے کرتے تھے تو میں بھی کرتا، بڑا کرتے تھے یا میں کر رہا ہوں، یہ لوگ کر رہے ہیں تو میں نے ترغیب پا کے کر لیا۔ اس کی پہلے اصل دیکھیں، اس کو سیکھیں، تمام چیزیں۔ یہ تو ایک اجمالی جواب ہے، سب کے لیے میرا مشورہ ہے کہ آپ کے گھر میں جتنے بھی عقائد ہیں، آپ کے نظریات ہیں، خیالات ہیں، معمولات ہیں، ان کی ایک تفصیل، ایک فہرست بنا لیں، اس پہ غور و تفکر کر لیں کہ کس کس چیز کو آپ باقاعدہ دلیل کے ساتھ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اگر آپ کے پاس اس چیز کی دلیل نہ ہو تو آپ بالکل علماء اسلام سے، مفتیان کرام سے رجوع کریں، یا ہمارے یہاں D120 سائٹ کراچی پہ خط لکھ دیں، ہم حاضر ہیں انشاءاللہ، ہم ان کو آپ کو پوری دلیل فراہم کر دیں گے، اس کو اپنے ذہن میں ضرور رکھیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب یہ 11ویں شریف کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ اصل میں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے ایصال ثواب کے لیے ایک اہتمام کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی اصل عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب نے یہ لکھی ہے کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر مہینے کی 11 تاریخ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایصال ثواب کے لیے ایک اہتمام کیا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، جب آپ کا وصال ہوا تو آپ کے متبعین نے آپ کے اس طریقے کو جاری رکھا، اور جب یہ طریقہ بر صغیر پاک و ہند میں آیا تو یہاں کے لوگوں نے باقاعدہ اس کا نام 11ویں شریف رکھ دیا، ٹھیک ہے، 11 کی نسبت سے۔ ٹھیک ہے، تو یہ گویا کہ ایک ایصال ثواب کی محفل ہے، اس میں اہتمام کرتے ہیں کہ کچھ مناقب بیان ہو گئے، کچھ جو منقبتیں پڑھ لی گئیں، اور کھانا وغیرہ کھلا کے اس کا ثواب تمام اعمال کا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایصال کر دیا جاتا ٹھیک ہے، ہے۔ اس کی شرعی حیثیت مستحب کی ہے، یہ کریں تو اچھا ہے، نہیں کریں تو کوئی گناہ نہیں۔ مسند امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث کوٹ کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وما رآ المؤمنون حسنا فهو عند اللہ حسن، کہ جس کو مسلمان اچھا گمان کریں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بھی پسندیدہ ہے۔ تو نفس ایصال ثواب تو صحیح حدیثوں سے ثابت ہے، لیکن اس طرح کے معمولات جو مسلمانوں میں رائج ہوئے اور مسلمان اس کو پسند کرتے ہیں وہ درجہ استحباب کی اجازت دی گئی ہے، تو اس کو کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ اور ایک جملہ عرض کرتے ہوئے محمد آصف صاحب ہندوستان سے ان کو جوائن کرتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا خوبصورت قول ہے ان لوگوں کے لیے جو عموماً ہوتا ہے نا کہ تھرمامیٹرز لگا کے چیک کرتے ہیں اور تنقید کرتے ہیں کہ کسی کے عقیدے کو چھیڑو مت اور اپنے عقیدے کو چھوڑو مت۔ ہندوستان کے کالر ڈراپ ہو گئے، ہمارے ساتھ کراچی سے کالر ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جنید بھائی۔ جی وعلیکم السلام، کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ جنید بھائی میں آصف بات کر رہا ہوں نارتھ کراچی سے۔ جناب۔ اور اکمل بھائی کے سامنے کے ہم بچے ہیں اور اکمل بھائی ہمارے استاد بھی ہیں ماشاءاللہ، اور ہمارے محلے کے بھی ہیں، ماشاءاللہ سے ان کا پروگرام بھی دیکھتا ہوں میں۔ اور السلام علیکم اکمل بھائی۔ جی وعلیکم السلام۔ تمام تو رشتہ داریاں آپ نے بتا دی، اب کوشچن کیجئے کیا ہے؟ جنید بھائی میری والدہ کی ڈیتھ ہوئی ہے ابھی، انا للہ، اور اتوار والے دن ان کا 40واں ہے، اور چاند کے حساب سے میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ 10 تاریخ چاند کی ہے اور اگلی جو اپنا 40واں ہمارا ہے وہ چاند کے حساب سے مغرب کے بعد ہی لگ جاتی ہے شاید۔ ٹھیک ہو گیا، یہ کنفرم کرنا تھا مجھے۔ نہیں وہ تو ہو گیا، اب مزید کیا کنفرم کرنا ہے اس میں؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ 11ویں کی تاریخ لگ جائے گی نا اس میں؟ 11ویں نہیں وہ تو لگ جائے گی، لیکن آپ پوچھنا کیا چاہ رہے ہیں یہ تو بتائیے۔ میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا۔ اچھا یہی پوچھنا چاہ رہے تھے، چلو ٹھیک۔ بہرحال آپ رہیں ہمارے ساتھ ناظرین، آپ سے ملاقات کرتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ اولیاء
خوش آمدید خواتین و حضرات، ایک بار پھر غوث العظم اسپیشل کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر خدمت، اور آج ہم حضور غوث العظم دستگیر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے شمائل اور ان کے فضائل کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ آپ ہمیں جوائن بھی کر سکتے ہیں، اور جو بات آپ پوچھنا چاہتے ہیں یقیناً میرے اس پروگرام کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں۔ ایک تو جو کوشچن آیا تھا ذرا پیدائش کا دن جو ہے، جی جہاں تک پیدائش ہے تو وہ رمضان مبارک کی چاند رات ہے، اور غالباً جو ہے یہ جمعے کا دن ہے، اور بعض تاریخوں میں جو ہے وہ پیر بھی آیا ہے، تو ان میں سے کوئی ایک دن ہے جس میں سیدنا غوث اعظم کی پیدائش ہوتی ہے، لیکن چاند رات رمضان کی یہ بالکل طے شدہ بات ہے۔ اچھا، اب فضائل کے حوالے سے تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ جو آپ کے فضائل تھے، جو اللہ نے آپ کو فضیلت عطا کی، جو رتبہ عطا کیا، آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ تاریخ کیا کہتی ہے اس حوالے سے؟ دیکھیے، میں ایک طالب علم ہوں، اور طالب علم کی حیثیت سے میں جب مطالعہ کرتا ہوں تو مجھے محسوس یہ ہوتا ہے کہ سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ولایت اتنا بلند ہے کہ جتنے بھی اولیاء کرام ان کے زمانے میں ہوئے یا ان کے بعد ہوئے، ان سب نے اس بات پر ہمیشہ اتفاق کیا، اور ایک قسم کا اجماع ہے اولیاء کرام کے درمیان یا صوفیہ کے درمیان یا اہل اللہ کے درمیان، کہ سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام ولایت ہے اس سے کوئی آگے بڑھ نہیں سکا ابھی تک۔ یہ صوفیہ کرام کا اہل اللہ کا ایک اجماع ہے۔ اب بڑھ نہیں سکا، یہ ڈیسائیڈ کرنے والا کون ہے؟ بات یہ ہے کہ دیکھیے، انبیاء کرام تو یقیناً اللہ رب العزت سے نامینیٹ ہوتے ہیں، اس میں تو کوئی دوسری بات کر ہی نہیں سکتا، لیکن جب اولیاء کرام کی بات آتی ہے اور ان کے اندر فضائل کی بات آتی ہے تو ہر زمانے کے یہ متقی حضرات اہل اللہ قسم کا افراد جو ہیں یہ تجزیہ کرتے ہیں، اور ان کا تجزیہ انتہائی منصفانہ ہوتا ہے۔ ان کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہوتی ہے کہ جو انصاف کے خلاف ہو، لہٰذا اہل اللہ نے اپنے ہر زمانے میں یہ بھی زمانہ چل رہا ہے، اس زمانے میں بھی بہت سارے اہل اللہ موجود ہیں، اولیاء کرام کی شکل موجود ہے، ولی کی شکل موجود ہے، لیکن یہ سب جب بیٹھتے ہیں اور جب غور کرتے ہیں فضائل کے اوپر تو سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے علم اور تقوی دونوں کی بنیاد پر، اور تیسری چیز جو اور چیز آتی ہے سامنے، وہ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے قرب کتنا ہے، کیونکہ ولایت نام ہے قرب الہی کا ہے، یعنی جو جتنا بڑا ولی ہوگا اس کا اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ سے قریبی رابطہ کہنے ہوگا۔ اسی وجہ سے ظاہر بات ہے کہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کے لیے ہر زمانے میں اس بات اتفاق رہا کہ آپ کا جو مقام مرتبہ ہے اپنے زمانے میں، بعض تو اس زمانے سے پہلے بھی چلے جاتے ہیں، یعنی سیدنا غوث اعظم تو 5ویں صدی میں تشریف لا رہے ہیں نا، لیکن اس سے پہلے بھی اولیاء کرام گزرے اور انہوں نے بشارتیں بھی دی ہیں۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو ایک سیدنا غوث اعظم کو حاصل ہوئی کہ ان سے پہلے بھی جو افراد تھے انہوں نے بھی بشارتیں دی، باقاعدہ بشارتیں دی کہ آنے والا ایسا اور بغداد میں اس کا جو ہے ہوگا، تو یہ سب ان کے تقوی کی بنیاد پر ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت جل جلالہ جب کسی کو دنیا کے اندر عظمت دیتا ہے، روحانی عظمت دیتا ہے، تو وہ تقوی کی بنیاد پہ دیتا ہے، صرف علم کی بنیاد پہ نہیں دیتا۔ بالکل ٹھیک۔ اگر جیسے غوث اعظم کو علم کے اندر بھی بہت بڑا ان کو مقام حاصل ہے اپنے زمانے کے لحاظ سے، اور تقوی کے اندر بھی حاصل۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا، فضائل کے اعتبار سے آپ کیا دیکھتے ہیں؟ جی ہاں، دیکھیں آپ کی میں چیدہ آپ کی شخصیت کے حوالے سے جو فضیلت کے پہلو میں عرض کرتا ہوں، ایک تو یہ کہ آپ 471 ہجری میں پیدا ہوئے، ٹھیک ہے نا، تو جتنا کسی شخصیت کا زمانہ رسول سے قریب ہوگا وہ اتنا ہی باعث برکت اور باعث فضیلت ہوگا۔ یہ آپ کو ایک ایسی فضیلت حاصل ہے جس میں حقیقتاً آپ کے کمال کا بالکل دخل نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ کا فضل و کرم، وہ انتخاب والی بات ہے، بیان فرمایا۔ پھر دوسرا، آپ چاند رات میں پیدا ہوئے رمضان کی، یہ فضیلت کا پہلو۔ تیسرا یہ کہ آپ والد کی طرف سے حسنی ہیں اور والدہ کی طرف سے حسینی سید ہیں، نجیب الطرفین، گویا کہ دو طرف سے آپ کو فیض حاصل ہو رہا ہے، یہ آپ کے لیے بہت بڑا فضیلت کا پہلو ہے۔ پھر آپ کی شخصیت کا مزید پہلو یہ ہے کہ آپ عالم بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ بہت بڑا پہلو ہے کہ عالم اور مفتی ہونا۔ ہر اللہ کا ولی عالم ضرور ہوگا، ہر عالم کے لیے ولی ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن درجہ افتاء پر فائز ہونا یہ علم عالم سے ایک بڑا درجہ ہوتا ہے، اللہ نے آپ کو یہ بھی مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ پھر اس کے علاوہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے حضرت نے ارشاد فرمایا، آپ کا یہ قول مشہور ہے جو اللہ کے حکم سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ قدمی ہاذہ علی رقبتی کل ولی اللہ، میرا یہ قدم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر ولی کی گردن پر ہے۔
بہجت الاسرار میں منقول ہے کہ اس قول کو حضرت شیخ معین الدین چشتی اجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مقام پر ریاضت کرتے ہوئے سماعت فرمایا اور عرض کی لا بل علی عینی و رأسی، نہیں میری گردن پہ نہیں بلکہ میری آنکھوں اور میرے سر پر ہے. کیا بات. سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو سماعت فرمایا اور فرمایا کہ معین الدین نے ہماری اطاعت میں جلدی کی ہے، ان قریب اللہ تعالیٰ اس کو ہند کی ولایت سے نوازے گا. اور آپ دیکھیں وہ کس طرح کیا بات ہے. اسی طریقے سے یہ جو حضرت نے ارشاد فرمایا، یہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے لکھا ہے، ایک پروگرام میں نے اور بھی کیا تھا، اس میں بھی میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ صحابہ کرام کو چھوڑ کر اور اکابر تابعین کو چھوڑ کر باقی جتنے اصاغر تابعین ہیں اور پھر امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ تک جتنے اللہ کے ولی آئیں گے، سب سے اعلیٰ مقام سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. آپ کو غوثیت کبریٰ کے مقام پر فائز کیا گیا ہے اور یہی مقام ملے گا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اچھا، گویا کہ اس معاملے میں آپ دونوں ایکویل ہیں غوثیت کبریٰ کے مقام پر فائز ہونے کے اعتبار سے. اور یہ بزرگان دین نے لکھا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ جب غوثیت کبریٰ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملے گی تو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی سے اس کا زوال ہو جائے. میں پوچھنے والا تھا. جی تو بالکل وہ غوثیت کبریٰ کے مقام پر فائز رہیں گے اور یہ منصب پھر اس وقت ان کو عطا کیا جائے گا اور وہ پھر اس کی تکمیل آگے مزید جو فرمائیں گے. یعنی اس زمانے میں بات کرتی، اس زمانے میں پھر دو غوث الاعظم ہوں گے. مطلب ایک تو پھر ظاہری اعتبار سے ہو گئے اور ایک باطنی اعتبار سے ہو گئے. ان کا مقام تو ہے جو ہے. بالکل ٹھیک. اور چونکہ وہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تو انہیں دونوں دریاؤں سے فیض حاصل کر رہے ہیں. جی میں وہی سمجھنا رسول ہیں، مقام دیکھیے کیسا ہے. تو یہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے پہلو پہ اسی طریقے سے آپ کی فضیلت کا یہ پہلو بھی بہت ہی بہترین ہے کہ آپ عجم سے تعلق رکھنے والے تھے، عربی اللسان نہیں تھے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. سرکار نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے تم بیان کرو. عرض کی میں کیسے بیان کر سکتا ہوں، میں عجمی ہوں اور یہاں عربی اللسان لوگ ہیں، میرے پاس فصاحت و بلاغت ویسی نہیں ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے منہ میں اپنا لعاب دہن اقدس 7 مرتبہ ڈالا. جب آنکھ کھلی تو زبان میں سلاست اور روانی پیدا ہو گئی، لیکن ایک خوف کی کیفیت ابھی بھی کچھ طاری تھی. اگلی رات سوئے تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم خواب میں تشریف لائے. فرمایا بیٹا جب حکم ہو گیا تو کرتے کیوں نہیں ہو؟ کہا کہ تھوڑا سا خوف محسوس کرتا ہوں. آپ نے 6 مرتبہ اپنا لعاب دہن اقدس آپ کے منہ میں ڈالا. تو پوچھا کہ آپ نے 7 دفعہ کیوں نہیں ڈالا؟ تو عرض یہ کہ نبی کریم آپ نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کی وجہ سے. کیا بات ہے. تو یہ وہ فضیلت ہے، آپ اندازہ کریں کہ وہ لعاب دہن اقدس رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس سے معجزات کا ظہور ہوا. کیا بات کہ اگر وہ کنویں میں چلا گیا کنواں میٹھا ہو گیا، کھانے میں مل گیا تو کھانا بڑھ گیا. وہ لعاب دہن اقدس جس شخصیت کے اندر پہنچے گا، آپ سوچئے کہ اس کی فضیلت کا کیا کمال اور کیا پہلو ہوگا. تو اس طریقے سے ہم دیکھیں تو آپ کی شخصیت، اچھا پھر جتنی کثرت سے کرامات آپ سے ظہور پذیر ہوئی ہیں وہ کسی اور ولی سے منقول نہیں ہے. دیکھیں نبی پر معجزہ ظاہر کرنا فرض ہوتا ہے اور ولی پر کرامت کا اخفاء لازم ہوتا ہے، کرامت کو چھپائے. کیا بات ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ فضیلت اور کمال عطا فرمایا تھا کہ یہ مورخین نے لکھا ہے کہ آپ سے جب کوئی جس قسم کی کرامت چاہتا تھا آپ اس کو ظاہر فرما دیا کرتے. کیا بات. یہ آپ کے بڑے کمال اور فضیلت کے پہلو ہیں جن پہ غور و تفکر کیا جائے تو آپ کا ثانی نظر نہیں آتا. اچھا ایک چیز جو میں خاص طور پہ آپ دونوں احباب یہاں پر موجود ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ذرا سا اس پہ گفتگو ہو جائے کہ یہ جو معاملہ ہے کنب اذن اللہ کا اور کنب اذنی کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظاہر ایک معجزہ ہے اور یہاں پر آپ کی ایک کرامت ہے. ایک طرف نبی جو ہے وہ یہ حکم دے رہا ہے کہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جائے، اور ایک طرف جو ہے حضور غوث الاعظم دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ حکم دے رہے ہیں کہ میرے حکم سے کھڑا ہو جا. اور یہ کرامت وہ جو ویسے جو ہے وہ جب اولیاء کا ہم تسلسل اٹھا کے دیکھتے ہیں تو کہیں نظر نہیں آتی سوائے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. کہ اگر میں غلط نہیں تو میری تصحیح فرمائیے گا کہ اگر کسی 2 باتیں، ایک تو یہ کہ اس پہ گفتگو فرمائے، دوسرا یہ کہ ایک عام سوچنے والا ہے، سمجھنے والا کہیں اس پریشانی میں مبتلا تو نہیں ہو جائے گا کہ کیا نبی سے زیادہ جو ہے ولی کو فضیلت مل گئی کہ وہ نبی جو ہیں وہ اللہ کے حکم سے اٹھنے کو کہہ رہے ہیں اور یہ فرما رہے ہیں کہ میرے حکم سے. دیکھیں اصل تو یہی لیکن اصل تو یہی ہے کہ ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہی ہوتی ہے. اور انبیاء بشمول سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عظیم ولی ہیں، سب سے یہ منقول ہے کہ آپ نے یہ الفاظ فرمائے ہیں قم باذن اللہ. ٹھیک ہے نا. لیکن اگر کہیں پر ایسے قم باذنی کے الفاظ کہ میرے حکم سے کھڑا ہو جا، مردے کو آپ نے فرما دیا، تو یاد رکھیں کہ اصل میں یہ کلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہوتا ہے.
لیکن اللہ تعالیٰ اپنے کلام کو بسا اوقات کسی مخلوق کی زبان پر جاری فرما دیتا ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام وادی مقدس طویٰ میں پہنچے تو درخت نے آپ سے کلام کر کے کہا کہ میں تیرا رب ہوں. کیا وہ درخت خود تو نہیں کہہ رہا تھا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک تجلی ہوئی اور درخت نے اللہ تعالیٰ کے کلام کی تعبیر کی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے سبحانی کا قول کہا کہ میرے لیے پاکی ہے، تو اللہ کو ہی زیبا ہے سبحان کا لفظ. تو شاگردوں نے کہا کہ حضرت آپ نے ایسا قول کہا. فرمایا کہ میں کہتا نہیں ہوں، اللہ نے میری زبان پہ جاری کیا ہے. یہ حقیقتاً اللہ تعالیٰ کلام فرما رہا ہے لیکن وہ میری زبان پہ جاری کر دیا گیا. اور اگر تمہیں اس کا یقین نہیں آتا تو جب اس قسم کا لفظ کو میرے زبان سے نکلے تم مجھے قتل کر دینا. تو یہ تاریخ گواہ ہے کہ جب آپ نے اس طرح کے ایک عالم جذب میں آئے اور آپ کی زبان اقدس سے کلمات نکلے تو باحکم مرشد آپ کے مریدین نے چاقو مارا تو ایسا جسم سے پار ہو جاتا تھا جیسے بالکل ایک لطیف جسم سے نکلتا تھا، اور ایک دوسرے کو لگ گیا، وہ گھائل ہو گئے. جب آپ عالم جذب سے عالم صاحب سے نکلے اور آپ نے ان کو دیکھا کہ یہ سب زخمی پڑے، فرمایا تمہیں کیا ہوا؟ کہا کہ حضرت آپ نے وہ جملہ بولا تھا تو اس وجہ سے ہم نے چاقو مارا، وہ آپس میں لگ گئے. فرمایا میں نہ کہتا تھا کہ میں خود نہیں بولتا ہوں، تو اللہ نے میری زبان پہ جاری کیا ہے. تو حقیقتاً معاذ اللہ یہ خیال لا ہی کوئی نہیں سکتا. دیکھیے اگر کوئی خدا نہ خواستہ اس طرح کے شرک ارادتاً اس کو شرک کرے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے وہ افعال جو ذات باری تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے کہ خالقیت اور زندہ کرنا، کسی کو موت دینا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے، منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کا معاملہ ان الحق کا. جی ہاں، وہ بھی تو یہ مخلوق یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے. اب اگر یہ مخلوق کہے گا معاذ اللہ اور وہ قدرت اختیار سے اور اپنے ذہن میں ان الفاظ کے معنی کو ملحوظ رکھ کے بغیر اجازت الہی کہہ رہا ہو تو شرک کا مرتکب ہوگا، اور جو شرک کا مرتکب ہے وہ مقام کیسے پا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے. اس لیے اس کو اس بات پر محمول کرنا پڑے گا کہ اصل میں وہ اللہ کا کلام تھا لیکن آپ کی زبان پہ جاری کر دیا گیا، مردہ اللہ کے حکم سے ہی کھڑا ہو. یعنی اس میں ڈسکرمنیٹ کرنے والی بات تو نہیں ہے، اور اس میں پھر یہ بھی واضح ہو گیا جیسے آپ نے شاید فرمایا کہ اس میں کوئی نبوت سے بڑھنے کا مقام ہی نہیں ہے، تو اللہ کے حکم سے. اچھا پروفیسر صاحب تھوڑا اور بات کو آگے بڑھاتے ہیں. فضیلت کے اعتبار سے اب دیکھیں دور جدید میں اس دور کی جو ہم بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے حضور غوث الاعظم دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے فضائل اور بڑے شمائل ہمارے سامنے ہیں، لیکن منون اس پہ گفتگو تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کریں، اس کو تسلیم کرنا، اڈاپٹ کرنا، پھر اس کی امپلیکیشنز اپنی عملی زندگی میں، اس پہ تھوڑا سا اور گفتگو کریں گے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے؟ میں کاموکی سے بات کر رہی ہوں، نجمہ. جی نجمہ صاحب. میں نے بات کرنی ہے مفتی صاحب سے کہ اگر یہ مہینہ غوث پاک کا ہے تو اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ کیا پڑھنا چاہیے، اور دوسرا یہ میرا سوال ہے کہ کاروبار میں برکت کے لیے کیا پڑھنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. جی پروفیسر صاحب فرمائیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی مفتی صاحب جیسے فرما رہے تھے میں اس کی تھوڑی سی اپنی گفتگو کرنا چاہوں گا اس موضوع کے اوپر کہ ایک حدیث قدسی ہے اور اس حدیث قدسی کا آخری جو پارٹ ہے حصہ وہ یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت کے جب انسان فرائض ادا کر کے نوافل کے ذریعے اللہ قرب حاصل کرتا ہے تو ایک مقام یہ ہوتا ہے کہ اللہ خود فرماتا ہے کہ میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں، میں اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں، میں اس کی زبان ہو جاتا ہوں. اس پر غور کیجئے کہ حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی کیا ہوتی ہے؟ حدیث قدسی یہ ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت کے قول کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، کیونکہ قرآن کا حصہ نہیں ہوتا لیکن جبریل پیغام لے کر آتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ میں اس کی زبان ہو گیا ہوں. تو اب جب زبان سے نکل رہا ہے قم باذن اللہ نکل رہا ہے یا قم باذنی نکل رہا ہے تو اب وہ خود نہیں نکال رہا، اب اللہ کی طرف سے بولا جا رہا ہے. تو جتنے بھی اہل اللہ ہیں وہ یقیناً ہم جب ان کو اہل اللہ کہہ رہے ہیں، مقام ولایت ان کو فائز کر رہے ہیں، تو اب ان سے تو از خود تو کام ہونے ہی نہیں ہے نا. وہ اللہ رب العزت جس سے کام لینا چاہتا ہے لے لیتا ہے. اب نبی کے ہاتھ سے ہوتا ہے وہی کام، وہ معجزہ کہلائے گا. ولی کے ساتھ اگر وہ کام ہوگا تو وہ کرامت کہلائے گا. اور اگر نہ ولی ہے بیچ میں نہ نبی ہے اور ہو رہا ہے کوئی ایسا انوکھا کام تو قدرت الہی کہلاتا ہے. تو قدرت الہی تینوں میں موجود ہے، وہ نبی کے وسیلے سے ہو رہا ہے، وہ ولی کے وسیلے سے ہو رہا ہے. تو اس طریقے سے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بے شمار ان کے ایسے کراماتیں ہیں کہ جو انسان کو سمجھ میں نہیں آتی. میں آپ کے سوال یہاں لا کے جوڑ رہا ہوں جواب کو کہ فی زمانہ ظاہر بات ہے کہ جو ہمارے عام مسلمان ہیں ان کا علم جو ہے وہ بہت کم ہے، بہت ہی سرسری ہے، بلکہ میں یہ کہوں کہ بالکل نہیں ہے تو شاید غلط نہ ہو، الا ماشاءاللہ کوئی گھرانوں میں تعلق ہوتا ہے. اچھا جب آپ کو علم ہی نہ ہو تو آپ کو ذریعے سی بات جو عجوبہ لگتی ہے گی، اور اگر آپ علم جانتے ہیں تو بات عجوبہ نہیں رہتی ہے. اگر ایک مسلمان
پڑھتا چلا آ رہا ہے کہ ہمارے صحابہ کرام سے کیا کیا کرامتیں ہوئی تھیں، ہمارے دیگر بزرگوں سے کیا کیا کرامتیں ہوئی تھیں، تو وہ کرامتوں پہ اس لیے یقین کرتا ہے کہ اس لیے وہ جانتا ہے کہ یہ کرامت والا ہی تو اللہ والا ہے، اس کو اللہ نہیں سمجھتا، اس کو اللہ والا سمجھتا ہے۔ ایک عام آدمی بھی اس کو اللہ والا سمجھتا ہے، اللہ نہیں سمجھتا، اللہ سمجھ ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ ہی کی دی طاقت سے اس کے اندر یہ طاقت آئی۔ اس لحاظ سے اس زمانے کے اندر جو ہمارے لوگ ہیں اور جو اس میں تھوڑا سا تذبذب شکار ہوتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ تو میں نے بتایا، ایک وہ ہے، دوسری یہ ہے کہ جب آپ اس فیلڈ میں ہوتے ہیں نا تو اس فیلڈ کے اشارے کنارے کو سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پر میری ایک فیلڈ ہے، میرے فیلڈ آپ نے خود ہی بتایا کہ میں پیٹرولیم تعلق رکھتا ہوں، میرے سامنے اگر کوئی بات کر رہا ہوگا، ایک جملہ بھی کہے گا کہ پاکستان کی پیٹرولیم سے متعلق، تو میں سمجھ جاؤں گا یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے، آپ نہیں سمجھیں گے، میں سمجھ جاؤں گا، ہے نا۔ اسی طریقے سے جب دین کی باتیں آتی ہیں اور اللہ کی باتیں آتی ہیں، اگر آپ صاحب نظر لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں اور ان کے ساتھ آپ کا ان کے پاس آنا جانا ہے، تو آپ بہت سی ٹرمنالوجی کو، بہت سی باتوں کو آپ اخذ کر لیتے ہیں۔ اب اگر آپ کے سامنے بات آتی بھی ہے تو آپ اس کو یقین کر لیتے ہیں۔ ظاہر ہے وہ آپ کی فیلڈ ہے، آپ کا شعبہ ہے پیٹرولیم کا، ہمارے سامنے تو جب ریٹ بڑھتے ہیں تبھی ہم سمجھتے ہیں معاملہ کیا ہوا۔ اسی لحاظ سے جب دین کا علم آپ کے پاس ہوگا، جب دین کا علم ہوگا تو آپ دین کی باتیں سمجھ لیں گے۔ تو ضرورت اسی بات کی ہے کہ جیسے سوال بھی کسی نے کیا تھا نا 11ویں سے متعلق، 11ویں کا چیز ہے، بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں ظاہر بات ہے کہ علم کی کمی وجہ سے سب چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ 11ویں کوئی چیز بھی نہیں ہے، 12ویں کوئی چیز بھی نہیں ہے، 6ٹھی کوئی چیز نہیں ہے، ان سب کے اندر جو چیز کامن ہے وہ ہے ایصال ثواب۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ ایصال ثواب آپ 24 گھنٹے، پورے ہفتے، پورے مہینے، 365 دن میں کوئی، جیسا کہ نجمہ صاحبہ کا کوشچن تھا نا 11ویں کے حوالے سے، کوئی وقت ایسا نہیں جہاں پر آپ ایصال ثواب نہ کر سکیں۔ بالکل ٹھیک، کوئی فکس نہیں کیا جاتا۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ پروفیسر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ اس پروگرام میں تشریف لائے، اور آخر میں مفتی صاحب میں چاہتا ہوں سم اپ کرتے ہوئے ایک تو یہ کہ ان کو کوئی دعائیہ جو ہے وہ کلمات بتا دیجئے، اور ساتھ ساتھ 2-4 جملوں کے اندر کہ جو فضائل کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی اور شمائل کے حوالے سے، اس کی جو اڈاپٹیشن والی جو بات ہے وہ کیسے اڈاپٹ کیا جائے۔ جی ہاں، بہن کے لیے مشورہ ہے کہ اگر کاروبار میں ترقی فضیلت چاہیے تو کثرت سے استغفار کریں اور درود پاک کی کثرت رکھیں، نماز کی پابندی رکھیں، اور رات کو سونے سے پہلے سورۃ الواقعہ پڑھیں۔ اس کے علاوہ ایک مجرب طریقہ یہ بھی ہے کہ جب گھر میں داخل ہوں تو گھر والوں کو سلام کریں، کوئی نہ ہو تو ویسے ہی آپ سلام کریں، جنات وغیرہ ہوتے ہیں، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک بار درود شریف پڑھ کر ایک بار سورہ اخلاص پڑھیں۔ یہ انسان کو حلال طریقے سے مالا مال کر دینے والا ایک وظیفہ ہے، اس کو اختیار کریں، نبی کریم نے تعلیم فرمایا۔ بالکل ٹھیک۔ دوسری بات یہ جیسے آپ نے شاید فرمایا کہ پیغام اس پورے اس میں یہی ہے، جسے بہن نے فرمایا کوئی وظیفہ بتائیں اس خاص مہینے میں عرض یہ کرتا ہوں کہ پہلے بھی میں ہر جگہ تقریباً یہ عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ بزرگوں سے عقیدت اور محبت کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ ان کی اتباع کی جائے۔ ٹھیک ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم حاصل کیا، وہ جاہل نہیں تھے۔ ہمیں بھی جس حضرت نے بھی شاید فرمایا کہ ہمارے یہاں جہالت کا بہت زیادہ ہر گھر کے اندر عمل دخل ہے، جس کی وجہ سے ہمارے اندر بہت بگاڑ ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو علم حاصل کریں، یہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتباع کرنے والا ہر شخص جو آپ سے محبت کرتا ہے اس آپ کی اتباع میں اس کو اختیار کرنا چاہیے، اور اس میں تو حکم خدا بندی اور حکم رسول بھی موجود ہے عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم۔ بالکل۔ اس کے علاوہ آپ کی سیرت پاک کا اس نظر سے مطالعہ کرنا چاہیے کہ میں اس چیز کو اپنے اوپر عملی طور پہ نافذ کروں۔ بالکل صحیح فرمایا۔ اس کے لیے پروگرام بھی دیکھیں، اور پروگرام میں یقینی سی بات ہے کہ سیرت کے مکمل پہلو کو کور کر لینا ہمارے لیے پاسبل نہیں ہوتا ہے، یا ہم ایک سوچ اور فکر کا زاویہ تبدیل کرنے کے لیے پروگرام رکھتے ہیں۔ اس تبدیلی کی ابتدا آج سے ہی ہونی چاہیے کہ ہم ایسی کتابیں خرید لیں جو آپ کی سیرت پاک کے مضامین پر مشتمل ہیں، ان کو پڑھیں اور اپنی سیرت کو ان کی سیرت کے مطابق کرنے کی بالکل ٹھیک۔ آپ دونوں آپ کا بہت شکریہ، آپ اس پروگرام میں تشریف لائے۔ ناظرین، بات ساری اتنی سی ہے کہ بالکل طے شدہ بات ہے یہ، اس میں کوئی دوسری تیسری بات ہو نہیں سکتی کہ جو اللہ نے فضیلت اور جو مرتبہ اور جو مقام حضور غوث العظم دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو عطا کیا ہے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں ناظرین، ہم تو بہت گناہگار، بہت سیاہکار، بہت بدکار ہیں۔ ہم جیسے لوگ کچھ اگر پڑھ لکھ لیتے ہیں نا، کچھ میں نے کچھ کا لفظ استعمال کیا، کچھ اگر پڑھ لکھ لیتے ہیں، یا کچھ ہم نمازوں کی پابندی کر لیتے ہیں، اور کچھ ہمارا حلیہ ایسا ہو جاتا ہے تو ہمیں تقوی کا حیضہ ہو جایا کرتا ہے، ہمیں علم کا حیضہ ہو جایا کرتا ہے، بڑے تفاخر کے ساتھ ہم بیان کرتے ہیں صاحب، بڑے زام کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ صاحب ہمارے اندر تو یہ بات ہے، ہم نے یہ کیا ہے، جبکہ ہم نے کچھ نہیں کیا ہوتا ناظرین۔ اور جنہوں نے بہت کچھ کر لیا ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے مراتب کو بھی دیکھیں کیسا بلند کرتا ہے کہ وہ بہت کچھ کرنے کے بعد بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کچھ نہیں کیا۔
اور بہت کچھ کرنے کے بعد یا بہت کچھ پانے کے بعد بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کچھ نہیں پایا. بہت سجدے کرنے کے بعد بھی ان کو تشنگی رہتی ہے کہ پتہ نہیں میرا رب مجھ سے راضی ہوا کہ نہیں ہوا، کیونکہ وہ اپنے مقام اور مرتبے کو خود سے اسٹیمیٹ نہیں کرتے. اللہ جو ہے وہ لوگوں کے دلوں کے اندر ان کی اتنی محبت ڈال دیا کرتا ہے، اتنی محبت ڈال دیا کرتا ہے کہ لوگ پھر کہتے ہیں کہ واقعی یہ کسی مقام اور مرتبے کی شخصیت ہے. تو بات ساری اتنی ہے کہ ایک بات جاتے جاتے عرض کروں گا کہ عاجزی اور انکساری کو اپنے اندر پیدا کریں. حضور غوث الاعظم دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کے کئی پہلو ہیں جس میں مفتیان نے گفتگو کی، لیکن اپنے آپ کو ڈاؤن ٹو ارتھ رکھیں، جھکا کر رکھیں. جب جھکائیں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ مراتب کو بلند کرے گا. اور جو پھلدار درخت ہوتا ہے ناظرین وہ جھکا ہی ہوتا ہے، اور جس کے پاس پھل نہیں ہوتا نا وہ سوکھی ٹہنی کی طرح ہمیشہ اکڑا رہتا ہے، کھڑا رہتا ہے، بلا وجہ کھڑا رہتا ہے، بلا وجہ کھڑا رہتا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو جن میں اللہ نے طاقت رکھی ہوتی ہے، جو پھلدار ہوتے ہیں، یقیناً وہ اللہ کے مقرب ہوتے ہیں، اور وہ جو ہیں اللہ کے نزدیک جو ہے بہت قابل احترام ہوا کرتے ہیں. اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ. غوث اعظم اے شہ بغداد جان